تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم. جناب محترم، قرآن حکیم کی آیت یسبح للہ الاسماء الحسنی، جس میں ہم اسماء الحسنی کو افلا یتدبرون کے اینگل سے، اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم سمجھنے کی، اس کو جانچنے کی، اس کو ہم غوطہ زن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی ذات کا بے پناہ شکر، اس کی بے پناہ مہربانی کہ اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے پہلے نام اسم ذات اللہ کو ہم نے ذکر کیا، اس کو جانچا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم، اس کو ہم نے جانچنے کی، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. آج انشاءاللہ ہم اس کے اسی سیریز کے اگلے نام المالک کو، اس کو جانچنے کی کوشش کریں گے. لفظ مالک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو فوراً سے مطلب ذہن میں آتا ہے وہ آقا کا آتا ہے، وہ بادشاہ کا آتا ہے، وہ حکمران کا آتا ہے، وہ شہنشاہ کا آتا ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے ذات خود فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. تو خدا خود فرماتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے میری ذات کے، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ میں مالک ہوں، کیونکہ میں شہنشاہ ہوں، کیونکہ میں حکمراں ہوں جو ہر عیب سے پاک اور سلامتی دینے والا ہے. تو جناب محترم، وہ آقا بھی ایسا کہ جس کی حکمرانی کائنات کے ہر ایک ذرے پہ موجود، وہ حکمراں ایسا جو ستاروں اور سیاروں کا مالک ہے، شہنشاہ ایسا، بادشاہ ایسا کہ جس کی بادشاہت کی وسعتیں کہکشاؤں کی وسعتوں سے بلند و بالا، شہنشاہ ایسا کہ کائنات کا رب عظیم، ایسا نام کہ جس کی طاقت ہمیں ہر دوسری چیز سے بیگانہ کر دے، رب عظیم ایسا کہ اس زمین پر موجود چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے کائنات میں موجود بلند و بالا عجائب اس کے رب ہونے کی گواہی دیں. اس کے انتظامات کی پرفیکشن ایسی کہ اس کی سب سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی کہ اس کی ملکیت میں موجود لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے اور سیارے اس کی کائنات کی وسعتوں میں گھوم رہے ہیں، اور سب کے سب ایک توازن پہ قائم ہیں، اور سب اپنے مدار میں جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں بغیر کسی دقت، بغیر کسی پریشانی کے. تو جناب، قرآن میں لفظ المالک 4 مرتبہ آیا ہے، اور ہر بار جب بھی آیا ہے خدا تعالیٰ کی ذات نے اپنے آپ کو نباتات، جمادات، حیوانات، انسان اور ہر مخلوق کا اپنے آپ کو داتا، اپنا پالنہار اور مالک کے طور پہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے. قرآن حکیم ایک جگہ اور ارشاد خدا تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یسبح للہ الاسماء الحسنی، جیسے فرمایا کہ تمام نام جو ہیں وہ اچھے نام جو ہیں وہ میرے ہی لیے ہیں، اور انہی ناموں کے ساتھ مجھے پکارو. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے پاکی جو وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے. کیونکہ میں الملک القدوس العزیز الحکیم، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، اور عظیم حکمت والا میں رب ہوں. تو مالک بھی ایسی خصوصیات کا حامل کہ اس کی پیدا کی گئی ہر شے دوسری شے سے انفرادی جداگانہ حیثیت رکھتی ہے. آپ باغ میں موجود ایک گلاب کے پودے کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، جس میں ہر گلاب دوسرے سے جداگانہ حیثیت، انفرادی حیثیت، اس کا رنگ تو ایک لیکن رنگت میں فرق، اس کی پتیوں میں فرق، اس کی جسامت میں فرق، اس کے ڈیزائن میں فرق، اور تو اور اس پہ موجود پتوں میں ہر ایک دوسرے سے جو جداگانہ حیثیت کا حامل جب وہ موجود ہے. اس کے علاوہ پرندے اور دوسرے جتنے بھی جانور ہیں سب فضاؤں میں اڑ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مختلف. جانور نسل ایک ہے لیکن ایک دوسرے سے سب کیا ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہر پہاڑ ایک دوسرے سے الگ شناخت رکھے ہوئے، ہر دوسرے سے الگ جو ہے وہ اپنی جسامت جو ہے وہ رکھے ہوئے. پانی ایک لیکن ذائقے مختلف. سمندر ایک لیکن اس میں پائے جانے والی حیوانات جتنی بھی اس میں چیزیں جو موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جو مختلف پائی جاتی ہیں.
غرض یہ کہ ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے وہ پائی جاتی، تو کیوں نہ اس کے شاہکار اس کی بات کریں، انسان کی بات کریں، جس کو وہ اشرف المخلوقات کہتا ہے، کہ جس کو وہ بہترین تخلیق کے طور پہ وہ جو ہے وہ قرآن میں جو اس کو فرماتا ہے، احسن تقویم اس کو کہتا ہے۔ تو اس مالک کے رنگ دیکھیں، اس کے کمال کا اندازہ لگائیں۔ کائنات میں موجود اس دنیا میں جتنے بھی انسان، تمام انسان، ہر ایک دوسرے سے مختلف جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور تو اور شکل کو تو ایک طرف رکھ دیں، آپ ان فنگر ٹپس کی بات کریں، اس کے ان فنگر پرنٹس کی بات کریں، تو کائنات میں موجود ہر شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ جس طرح اپنے آپ کو وحد و یکتا کہتا ہے، اسی طرح اس نے اپنے بندے کو بھی وحد و یکتا بنایا۔ ہر بندہ دوسرے سے مختلف، جدا گانا حیثیت، انفرادی حیثیت کا مالک جو اس کا بنایا اسے۔ اور اسی طرح جس طرح سے اپنے بندے کو اس نے جدا گانا حیثیت کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ بنایا، کائنات میں اس کا رتبہ جو ہے وہ الگ بنایا، اسی طرح سے اس کی حیثیت کو بھی کائنات سے جو ہے وہ الگ بنا دیا۔ میننگ دربائے جب ہم بات کرتے ہیں، ہم دو طرح سے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ کائنات میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں ستارے اور سیارے جو اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو بات ہم کر رہے تھے کہ اشرف المخلوقات کی ایک باہری کائنات جو اس نے اس کے گرد بنائی، اسی طرح سے ایک کائنات اس نے اس کے اندر سما دی۔ جس طرح سے کروڑوں اربوں خربوں ستارے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، اسی طرح سے اس کے جسم کے اندر خونی خلیے اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جس طرح سے یہ سب ہمارے نظام شمسی کے سیارے جو اپنے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورج آگے کسی مدار میں گھوم رہا ہے، وہ آگے کسی مدار میں گھوم رہا ہے، اسی طرح سے ہمارے جسم میں موجود تمام خلیے ہمارے دل کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے نظام شمسی میں سورج کو اہمیت دی، انسانی جسم کے اندر اس کے دل کو جو ہے وہ اہمیت دی، اور وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں، اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مالک الملک، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے وہ تمام جہانوں کا رب جو اپنے آپ کو المالک، بادشاہ، شہنشاہ کہتا ہے۔ تو یہی مالک، یہی بادشاہ، یہی آقا، یہی حکمراں قرآن میں ہمیں کہتا ہے صبغۃ اللہ، جو ہماری اس سیریز کا خاصہ ہے۔ رب کریم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، اور مالک آگے کیا کہتا ہے؟ صبغۃ اللہ، میرے رنگ کو اختیار کرو۔ اس کا رنگ کیا ہے جناب؟ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اس کا رنگ اس کی صفات ہیں۔ تو جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے رنگ کو اختیار کرو، تو اس کی خصوصیات کا مالک، اس کی خصوصیت کا رنگ جو ہو کیا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ پہ چڑھانا ہوگا۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا رحمان اور رحیم کی صفت کو ہمیں اپنانا ہوگا، اسی طرح سے ہمیں المالک کی صفت کو اپنانا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مالک کس طرح بنیں گے؟ مالک تو وہ ذات ہے جو حکمراں ہے، آقا ہے، شہنشاہ ہے، ہم کیسے بنیں گے؟ تو جناب سوال بڑا سادہ ہے، اس نے مالک تو ہمیں بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں، جب میں نے باہری کائنات اور ایک اندر کی کائنات کا ذکر کیا تھا، تو ان دونوں کو ملانے کا ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی اس کائنات کا اس کو مالک بننا ہوگا۔ اس کو یہ جو اس کے اندر بہنے والے، رگوں میں بہنے والے کروڑوں اربوں خربوں خلیے جو سانس کی شکل میں، جو سانسوں کی روانی کا باعث بن رہے ہیں، ان پہ قابو کر کے اس کو ان پہ حکومت قائم کرنی ہوگی۔ اس کو اس نہ ختم ہونے والی لامتناہی کائنات پہ اپنی شہنشاہت، اپنی بادشاہت اس کو قائم کرنا ہوگا۔ کس طرح کرنا ہوگا؟ اپنی ہر سانس کو مالک کے حکم کے تابع کر کے۔ تو جناب جب ہم اس مٹی پر قابض ہو جائیں گے، ہماری اس مٹی پہ حکمرانی قائم ہو جائے گی، ہماری بادشاہت قائم ہو جائے گی، ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا اس کے حکم کے تابع ہو جائے گا، تو اسی کو وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کو وہ اپنا نائب کہتا ہے، جس کو وہ مالک کہتا ہے، اور یہ وہ مالک ہوگا پھر جس کو وہ 18,000 اپنی مخلوقات کا مالک بنائے گا۔
सफर की इब्तदा हमसे है, इब्तदा हमसे शुरू होनी है कि जब हमने इस कायनात को उसके हुक्म के ताबे कर देना है, उसने बाहर की पूरी कायनात को इस अपने नायब के ताबे कर देना है। तो जनाब सवाल एक है, हम कहां पे खड़े हैं? क्या हम अपनी इस जमीन पे, अपनी सरजमीन पे क्या हुकूमत कायम की हैं? क्या इसमें चलने वाली सांसें उस मालिक के हुक्म के ताबे हैं? अगर नहीं है तो हमें सोचना होगा। और यही वो रंग है जो वो कहता है कि अपना ले तो मैं तुझे मालिक बना दूंगा। जैसे मैं इस कायनात का मालिक हूं, तुझे भी मालिक बना दूंगा। लेकिन जनाब मोहतरम इब्तदा हमसे होगी, पहला कदम हम उठाएंगे, फिर वो कहता है कि मैं 70 कदम तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।